یہ بات سمجھ لینی چاہیے. انسان اپنے لیے مقصد یا مقاصد چنتا ہے. اپنے لیے کبھی مقصد چنتا ہے، کبھی مقاصد چنتا ہے، پروگرامات بناتا ہے. یہ کر لیا جائے، یہ ہو جائے، اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، وہ واقعات کرنے ہیں. اور حوالہ بالعموم اچھائی کا ہوتا ہے کہ بھئی انسان یہ کام کر رہا ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ کرنا چاہیے. اب اس کے اندر واقعہ جو غور والا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات مقصد کامیاب ہو جاتا ہے، مقصد کامیاب ہو جاتا ہے اور انسان ناکام ہو جاتا ہے. عام بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ابھی. کیا کہا؟ بندہ کامیاب ہو گیا وہ مقصد میں، اور جنرل لائف ناکام ہو گئی. مثال منصوبہ چوری کا کامیاب ہو گیا اور کردار ناکام ہو گیا. گناہ کامیاب ہو گیا اور بندہ ناکام ہو گیا، کردار ناکام ہو گیا. ساری زندگی کے اندر جتنے جرائم ہیں وہ کامیاب ہونے کا نام ہے. تو لہذا کامیابی جو ہے اس کا دار و مدار انسان کے ساتھ نہیں ہے. دار و مدار کس کا انسان کے ساتھ؟ کہ وہ واقعات جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس کی راہ کے لیے ہو. ورنہ ہم تو انسان بناتے رہتے منصوبے. اس لیے دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ اگر یہ کام میری عاقبت کے لیے، میری زندگی کے لیے بہتر ہے تو یہ کامیاب کر دے. اگر یہ بہتر نہیں ہے، اس کام کو مجھ سے دور کر، مجھے اس کام سے دور کر، اور میرے لیے وہ نیکی جو متبادل ہے وہ مقرر فرما اور اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ اگر دعا آپ کرتے رہو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا دعا بنی چکائی صاحب؟ اگر یہ کام میری زندگی کے لیے، میری آخرت کے لیے بہتر ہے تو یہ کام مقرر آسان فرما دے. اگر یہ کام میری نیکی اور آخرت کے لیے مناسب نہیں ہے، مجھے اس کام سے اور اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور اس کے متبادل کوئی کام مقرر کر دے میرے لیے اور اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. بھئی یہ کام تو ٹھیک ہو جائے. کامیابی تو تلاش کرنا، صحت مقصد تلاش کرنا. صحت مقصد کرنا، مقصد صحیح ہو، کامیاب ہے تب بھی نیکی ہے، نہیں کامیاب تب بھی نہیں. تو غلط مقصد میں کامیابی بھی غلط ہے. اس دعا یہ کرو کہ کامیاب ہو جائے، کامیاب نیک مقصد کی کامیابی. کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہوتے ہیں، ان کی ویسے کامیابی ہونی چاہیے اور یہ کر لیا کرو کامیابی چھوٹی موٹی. اصلی مقصد ہے کہ نیک مقصد کی کامیابی ہو. بزرگوں نے یہی بتایا. عام مقصد کی کامیابی نہ، عام مقصد میں غلط مقصد بھی شامل ہو جاتا ہے. بارش کے لیے دعا کہ اللہ آسانی عطا فرمائے. کس کو؟ جو اللہ کی راہ پر چلنے والا ہو. آپ تو کوئی بدلنی چاہیے دعا. اور جو اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو رکاوٹ ڈالتا ہو، خدا اس کو کامیابی نہ دے، آسانی نہ دے. جو نیک بندوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، جو ایمان کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، جو ایمان والوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور جو دین کی خدمت کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے. اب یہ نہیں کہ وہ بھی کامیاب ہو جائے، مسجد گرانے والا بھی کامیاب ہو جائے، مسجد بنانے والا بھی کام، یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. یا اللہ نیک بندوں کو آسانی عطا فرما، اپنے بندوں کو آسانی عطا فرما، اور ان کی آسانیاں روکنے والوں کو ذرا تو آپ روک، مہربانی فرما، تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے. آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، جلدی آسان ہو جائے گا. ہاں اور بولو. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جب یہ بھیجا ہے تو کوئی نہ کوئی ہنر دے کر بھیجا ہے، مطلب بے مقصد اس دنیا میں. ہاں بالکل. تو اس کا مطلب اس ہنر کو اس دنیا میں تلاش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہاں اس ہنر کو ایک کو تو ساری زندگی. ہاں ایک شعر ہے تو حضرت بیدم وارسی صاحب کا شعر ہے، نام سنو آپ نے؟ بیدم وارسی. تو وہ جن کے شعر ہے آئی نسیم از کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھینچنے لگا دل رسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا شعر ہے کہ ہر اہل کمال آتا ہے لے کر کمال، ہر اہل کمال آتا ہے لے کر کمال،
بیدم آیا ہے بے کمالی لے کر، کہتے یہ ہمارا کمال ہے، ہمارا ہنر کیا ہے؟ بے ہنر ہی ہونا ہمارا ہنر۔ اگر ہنر دریافت ہوتا ہے کہ ہوئے، نہ ہو تو بے ہنر ہی رہو، پرواہ نہ کرو۔ نیت صاف ہونی چاہیے۔ ہنر بدلتے رہتے ہیں، ہنر جوانی کے اور ہیں، بڑھاپے کے اور ہیں، نیت اور راستہ اور ڈائریکشن اور رخ ٹھیک ہونا چاہیے۔ آپ بات سمجھیں، ہنر ہونا چاہیے اطاعت۔ کیا ہونا چاہیے؟ اطاعت۔ ہنر کیا ہونا چاہیے؟ اطاعت۔ کس کی اطاعت؟ اگر اللہ نہیں سمجھ آتا ہے تو ماں باپ کی اطاعت تو کرو، یہ تو سمجھ آتی ہے نا، ماں باپ کی اطاعت کرو۔ جب ماں باپ زندہ ہو ان کی اطاعت نہ کی تو مرنے کے بعد ایک قبروں کے اوپر تم چراغ جلاؤ گے تو کیا جلاؤ گے؟ کیا جلاؤ گے تو کیا جلاؤ گے؟ اطاعت ماں باپ۔ اب بیسٹ بات استاد کی اطاعت، بزرگوں کی اطاعت، اور یہ اطاعت اللہ تعالیٰ کے، رسول اللہ کے، اللہ کی اطاعت۔ آپ کیا جو قریب کے بزرگ ہیں ان کی اطاعت شروع کر دو، بہت آسان بات ہوگی۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا کہنا مان لے، چلو آسان ہو گیا۔ ماں باپ کا کہنا مان لو، آسان ہو گیا۔ بس اطاعت کی عادت پکڑے گی۔ ٹیچر کا کہنا مان لو، استاد کا کہنا مان لو۔ اگر آپ پیر فقیر کو مانتے ہو تو پیر کا کہنا مانتے چلے جاؤ، اطاعت ہے۔ یہ ہنر ہوتا ہے۔ ہنر کیا ہوتا ہے؟ فالو کرنا اور قدم بقدم فالو کرنا، تو یہ اطاعت ہوتی ہے۔ یہ بڑا ہنر ہے۔ باقی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس کو دریافت خود بخود کریں۔ دریافت کیا کرنا ہے؟ ہنر تو سینہ پھاڑ کے بولے گا۔ جس کے گلے میں گانا لکھا ہوا ہے وہ گائے گا، خود بخود گائے گا، اور ایسی ٹھیس لگے گی کہ روئے گا، گانا بن جائے گا۔ تو گانا ہمیشہ گانے والوں نے گایا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گانا چلا گیا ہو گلے میں آگے۔ گلے میں آیا تو زبان سے ضرور نکلا۔ اور رونا اگر ہے فن تو رونا بھی ہوگا، گانا ہے فن گانا بھی ہوگا، ہاتھ میں تصویر کا فن ہے تصویر بھی بولے گی۔ فن ظاہر ہو کے رہتا ہے، پرواہ نہ کرو، یہ جاتا نہیں ہے، انڈسکور نہیں جاتا۔ آپ مت کوشش کرو، خود بخود ہی ظاہر ہو جائے گا ایک عمر کے بعد۔ یہ کہ دوسرے کھانوں کو اپنے سے بہتر سمجھنا۔ کس نے کہا؟ نہیں کہا نہ، بالکل نہیں کہا میں نے۔ دوسرے کھانے کو بہتر سمجھنے لگ جاؤ گے سارا کاروبار خراب ہو جائے گا۔ بہتر کو بہتر سمجھو۔ کیا کہا میں نے؟ بہتر کو بہتر سمجھو۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ اپنے آپ کو غریب ترین کم ترین کہنا بھی یہ توہین ہے۔ اس کے سامنے کہو جہاں کہنا ہے، ہر ایک کے سامنے مت کہو۔ یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ سب کو بہتر سمجھو اپنے آپ سے؟ ذہنی کا گڑبڑ جائے گا۔ بہتر کو بہتر کہو۔ یہ کہا تھا جو بہتر ہے اس کو بہتر کہو، اور جو کمزور ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔